اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی۔ اس سے پہلے ہم آیت 34 تک پہنچ چکے تھے، جہاں پہ ہم نے سیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو جو نصیحتیں کی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس زندگی میں بھی اور جو اس زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی، اس میں کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ساری نصیحتیں پڑھی ہم نے، جو کہ اب اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم اور ابلیس کا جو قصہ پڑھا، جو کہ اس صورت میں سب سے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ شیطان نے چیلنج کیا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، کہ جس کو آپ نے میرے پر فوقیت دی، یعنی کہ آدم کو، تو میں ضرور اس کو گمراہ کروں گا اور آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہ چیلنج دیا اس نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو اس کے فوراً بعد پھر یہ جو کہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بنی آدم کو نصیحتیں کی ہیں کہ کس طرح وہ تقوی کی زندگی اختیار کر کے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری نصیحتیں پڑھی ہم نے۔ تو آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس سے پہلے جو آیت نمبر 34 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مدت ہے ایک لمیٹڈ ٹائم ہے ہر ایک کے لیے، ہر قوم کے لیے، اور ہر ایک جو بھی جس کو بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یا جو بھی ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کائنات میں، زمین و آسمان میں، کائنات میں، سب کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹیشن رکھی ہوئی ہے، ایک مقررہ وقت ہے، اس وقت پہ آ کے اس نے ختم ہونا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اسی کے اندر ہم نے اس زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اسی زندگی کی جو بیس پہ پھر آخرت کی زندگی ہے، جو ہمارے ادھر اعمال ہوں گے اسی کا صلہ جو ہمیں آخرت میں دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 35، یہ بھی ایک عظیم الشان آیت ہے۔ جو پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کی بنی آدم کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آگے اس کو آگے بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ جو سلسلہ کیسے چلے گا، یعنی کہ جو وقتاً فوقتاً جو اللہ کے نبی دنیا میں آتے رہے ہیں، تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک خاص وقت کے بعد، جب ایک رسول آنے کے بعد جب امت کے اوپر ایک خاص وقت گزر جاتا ہے، تو پھر ان کے اندر خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ شیطان ظاہر ہے پھر وہ ان کو اپنے جال میں جو پھنسا لیتا ہے، اور ان کو وہ جیسا کہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ وسوسوں سے اور برے خیالات سے، اور اس طرح جو ہے وہ اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے لوگوں کو۔ تو جب ایک نبی کے جانے کے بعد ایک عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، حتیٰ کہ آپ کہہ لیں کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی موجود رہتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ آگے سٹاپ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا آخری کلام تھا، جو کہ قرآن کی شکل میں اس کو محفوظ کیا گیا قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لیے جو بھی انسان آئے گا اس کے لیے اس میں راستہ ملے گا۔ تو یہ آیت اس طرح اشارہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس کوئی تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس میں ایک بڑے زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو کمپلیٹ کیا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے۔ جیسے ابھی ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے، ابھی اس قرآن میں فرما دیا گیا کہ اس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور نہیں آئے گا،
تو اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبیوں کے جو ورثہ ہوتے ہیں، وراثت ہوتی ہے، کوئی ان کا کوئی کہہ لیں کہ کوئی ان کی کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن ان کا جو وراثت ہوتی ہے وہ علماء ہوتے ہیں، جو عالم لوگ ہوتے ہیں، جو کہ علم کو آگے پھیلاتے ہیں، جو ان کے پیغام کو آگے پھیلاتے ہیں، وہی ان کے وراثت ہوتی ہے ان کی۔ تو جو نبی کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے وہ ایک طرح کا نبی کی طرف سے ایک وہ رسول ہوتا ہے، یعنی کہ وہ رسول جو ایک تو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ کیے ہوتے ہیں سب کے لیے، جیسے کہ ہمارے پاس جو یعنی کہ امت مسلمہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور پوری دنیا کے لیے ان کو جو مبعوث کیا گیا، یعنی کہ اس کے بعد ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو بھی ان کا پیغام آگے پہنچائے گا وہ یعنی کہ نبی پاک کا جو پیغام آگے پہنچائیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہوں گے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے۔ نبی پاک کا جو پیغام آگے پہنچائیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہوں گے۔ تو یہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ پوری امت کو، اب جو قیامت تک کے لیے جو لوگ آگے آئیں گے، کہ ان تک جو بھی پیغام، قرآن کا پیغام جو بھی پہنچائے گا ان تک، یا نبی پاک کا جو پیغام ان تک پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی ان کے اوپر عمل کرے گا اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا، یعنی کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا اور اچھے اعمال کرنا، تو تقویٰ کی زندگی جو بھی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو انسان کو دو ہی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو اس کو سب سے بڑی پریشانی دو ہی چیزیں کرتی ہیں، ایک جو ہوتی ہے ماضی کا جو غم، اور ایک جو فیوچر کا خوف۔ تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے اور ایک آئیڈیل جو حالت ہے جو کہ ہر انسان کو حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ولی اللہ ہیں، جو یا اللہ کے جو دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل زندگی جو ہم جو گزارے ہیں وہ یہی ہے جو پریزنٹ ہے۔ تو اسی حالت کے اندر، اسی حالت جو آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے ماضی میں، جو کچھ پچھلے لمحے میں نے کیا، یعنی کہ جو لمحہ گزر گیا، اس میں جو کچھ کیا اس کے اوپر ہمیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایسا کوئی کام کر لیا، ایسا کوئی غلط کام ہو گیا یا کوئی گناہ کا کام ہو گیا، تو فوراً اس کو ختم کرنا ہے، اس کے اثرات کو، اور یہ نہیں کہ اس کے اوپر آپ نے اڑ جانا ہے اور اس کو آگے جاری رکھنا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، آپ نے اس گناہ جو کیا ہے اس کے اوپر ضرور توبہ کرنی چاہیے اور اس سچویشن سے لازمی باہر آنا چاہیے۔ یعنی کہ اس کو ہم بولتے ہیں کہ جو غم ہے وہ نہیں آنا چاہیے انسان کو، کیونکہ جس دل میں غم ہوتا ہے اس میں شیطان جو ہے اس میں آسانی سے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ جب غم انسان کا بڑھتا ہے تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو سکتا ہے۔ تو اسی حالت میں جو شیطان ہے وہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے، ایک غم کی حالت میں، اور ایک جب ہم بہت زیادہ جو مسکرانا، بہت زیادہ ہنسنا، جو کہ ہم ایک تو تھا مسکرانا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک کہہ کے لگا کے زیادہ ہنسنا، تو اس حالت میں بھی شیطان جو انسان کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ جو کہہ کے لگانا، ہنسنا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو مردہ سے مراد یہی ہے کہ اس کے جو روحانیت ہے اس کی اور اللہ سے جو دوری ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو شیطان ہے وہ انسان کو اپنے جو جال میں پھنسا لیتا ہے، یا اس کو وسوسے میں ڈالنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو جو سچویشن ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان کی ہیں کہ جو اللہ کے جو دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ تو ایک تو ماضی کا جو ہمیں غم ہوتا ہے، اس سے لازم نکلنا چاہیے، کوئی بھی غم ہو آپ کو، اس حالت سے اپنے آپ کو ہر صورت میں نکالیں، چاہے آپ اپنا دھیان کسی دوسری طرف کر لیں، اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے، اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس سے آپ فوراً اس کو حل کر لیں، فوراً اس کو ختم کر لیں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں، اگر کسی دوسرے نے غلطی کی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ یعنی کہ یہ جو سچویشن ہے غم کی، اس میں سے نکلنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم شیطان سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ اور دوسرا جو اس میں بیان کیا گیا کہ خوف جو ہوتا ہے وہ فیوچر کیا ہوتا ہے، کہ فیوچر میں کیا ہوگا، تو وہ بھی اس کا لنک بھی جو ہے وہ اسی جو پریزنٹ کے ساتھ ہی ہے، کہ اس لمحے میں آپ نے جو کام کیا ہوگا
اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ کی آیات کو آپ نے یاد رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر آپ نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری تو 100% یہ آپ یقین سے آپ کے جو آپ کے سامنے کوئی خوف نہیں آئے گا۔ تو اس خوف سے بچنے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، اور نبی پاک کی جو طریقہ کار ہے اس کو آپ سامنے رکھیں اور اپنی زندگی گزاریں، تو اس میں پھر آپ کو کبھی فیوچر میں کوئی خوف نہیں آئے گا۔ اس دونوں حالتوں میں جو اسلام کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ کوئی بھی دور آپ دیکھیں، یہ جو قرآن ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس پہ ایسا پاسبل کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمیں اسلام پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ ایسا نظام لے کے آئیں جس میں کہ اسلام پہ عمل کرنا سب کے لیے آسان ہو۔ تو یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور ہر انسان اس پہ جو ہے آسانی سے عمل کر سکتا ہے، اور یہ جو دو سچویشنز ہیں اس میں سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے، ایک جو غم ہے اور ایک جو ہے خوف۔ تو یہ اللہ کی آیات ہی ہیں جو آپ کو دونوں سچویشن سے نکالیں گی۔ تو قرآن کی اسلام کی فلیکسیبلٹی کی یہ آپ دیکھیں جیسے جدید دور ہے، اس میں سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، اس میں آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرتا اس میں، لیکن اس کا جو یوز ہے وہ آپ کے یوز کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے ٹی وی کا یوز پازیٹیو کیا تو یہی چیز آپ کے لیے نیکی اور رحمت ثابت ہو جائے گی، اور اگر اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، اسی کا اگر آپ نے پازیٹیو یوز کیا تو آپ ضرور جو ہے نا آپ اس کی جو فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو دوسری چیز جو اس میں اللہ نے کی ہے، جو فرمائی ہے، ایک تو یہ جو دو سچویشن ہوگی، خوف اور جو غم ہے، اس سے نکلنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پہ جو مین جو پوائنٹ بیان کیا گیا ہے کہ اصلاح، کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی۔ اصلاح کیا ہوتا ہے کہ درستگی کرنا، کسی چیز کو صحیح کرنا، یہ جو مین چیز ہے، جو آپ کہہ لیں کہ جو اصلاح کا کام ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ کے بعد جو اصلاح کرنی ہوتی ہے، یہ لوگ جو کام کریں گے وہ یقیناً ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو اصلاح کا کام ہر ایک کو اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں ضرور کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اختیار تو ضرور دیا ہوتا ہے، تو جتنا اس کا اختیار ہے اتنی ہی اس کو پوچھا جائے گا، اتنا ہی اس سے سوال کیا جائے گا، اور اسی اختیار کو یوز کرتے ہوئے اپنے اصلاح کا کام کرنا ہے۔ تو اتنا ہی اسی حساب کا آپ کا درجہ ہوگا۔ اگر آپ نے ایک فیملی کے اندر اصلاح کی تو آپ کا درجہ اتنا ہوگا، اگر آپ نے ایک محلے کے اندر کی تو آپ کی درجہ اس حساب سے بڑھ جائے گا، اور آپ نے ایک شہر کی اصلاح کر دی تو اس حساب سے آپ کے درجات جو بڑھتے رہیں گے، کیونکہ جتنا آپ اس کے دائرہ کو پھیلائیں گے اتنا ہی آپ کا جو اللہ تعالیٰ درجات جو ہیں وہ بلند کرتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دو حالتوں سے بچائے، ایک تو غم اور ایک خوف، اور دوسرا ہمیں اللہ تعالیٰ تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق دے اور اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ سب سے آئیڈیل زندگی یہی ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ خوف اور غم سے بچنا اور تقویٰ اور اصلاح، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا اور اصلاح کا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غم اور خوف سے بچائے، اور جو بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اور جو کسی بھی پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ صدق اللہ العظیم۔